گزشتہ کل اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف سوفسطائیہ میں سے لاعدلیہ کی جانب سے دلیل پیش کی گئی تھی، اسی دلیل کو دوبارہ آج ہم اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ سوفسطائیہ میں سے لاعدلیہ اشیاء کے ثبوت کے علم کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں کسی شے کے ثبوت یا عدم ثبوت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو اشیاء کے ثبوت اور وجود کے علم کا یا عدم ثبوت عدم وجود کے علم کا انکار کرتا ہے۔ اس پر لاعدلیہ نے دلیل پیش کی تھی، اس دلیل کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ لاعدلیہ نے کہا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم نظری اور علم ضروری۔ علم ضروری وہ علم کہلاتا ہے جو نظر و فکر کے بغیر، مقدمات کو ترتیب کیے بغیر حاصل ہوا ہو، وہ علم ضروری کہلاتا ہے۔ علم ضروری کے بہت سے اقسام ہیں۔ علم ضروری کے اقسام میں سے ایک قسم علم حسی ہے، دوسری قسم علم بدیہی ہے، تیسری قسم علم وجدانی ہے، چوتھی قسم علم حدسی ہے، پانچویں قسم علم تجربی ہے۔ یہ سب ضروریات کے اقسام ہیں، علم ضروری کے اقسام ہیں۔ ان علم ضروری کے اقسام میں سے علم حسی اور علم بدیہی یہ اقویٰ مانا گیا ہے، اور علم ضروری کے حاصل ہونے کا ذریعہ اور سبب حواس بنتے ہیں، اور حواس کے ذریعے جزیات کا علم حاصل ہوتا ہے، کلیات کا نہیں۔ کلیات کا ادراک تو عقل کرتی ہے، کلیات کے ذریعے کلیات کا ادراک تو عقل کرتی ہے، اور کلیات کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جزیات کا علم حواس کے ذریعے ہوتا ہے، جزیات کا حواس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے، اور حواس جزیات کے ادراک میں، جزیات کا علم حاصل کرنے میں کثرت سے غلطی کرتا ہے، اور کثرت سے غلطی کرنے کی کئی مثالیں کل ہم نے دی تھی۔ ان مثالوں کے دینے کے بعد لاعدلیہ کہتا ہے کہ جب جزیات کے ادراک میں حواس اس قدر غلطی کرتے ہیں تو پھر حواس کے ثبوت پر، ان کے وجود پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حواس جو علم ہم کو دے رہا ہے، اس علم پر بھروسہ کیسے کیا سکتا ہے؟ حواس جو ادراک دے رہا ہے، اس ادراک پر، اس علم پر بھروسہ کیسے کیا سکتا ہے؟ اس لیے لاعدلیہ نے کہا کہ حواس کے ثبوت پر، اس کے وجود پر کوئی اعتماد اور کوئی بھروسہ نہیں کیا سکتا ہے، اور حواس کے ذریعے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو لاعدلیہ نے علم ضروری کے اقسام میں سے پہلی قسم جو سب سے اقویٰ ہے، علم حسی کا انکار کیا۔ اس کا انکار کیا؟ علم حسی کا انکار کیا، کیونکہ حواس کے ذریعے علم حسی حاصل ہوتا ہے، اور علم حسی دینے میں حواس خوب غلطی کرتے ہیں، اس لیے حواس کے ذریعے حاصل شدہ علم حسی قابل اطمینان اور قابل بھروسہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو علم حسی حواس بھی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد لاعدلیہ نے کہا تھا کہ علم ضروری کی اقسام میں سے ایک قسم علم بدیہی ہے۔ علم بدیہی پر بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کیا سکتا ہے کہ بدیہیات میں کثرت سے اختلاف ہے، خوب اختلاف ہوتا ہے۔ فرقہ مشبہہ
ایک قضیہ کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اشاعرہ متکلمین اس قضیہ کے بدیہی ہونے کا انکار کرتا ہے بدیہی بلکہ نظری ہے۔ مثلا فرقہ مشبہہ کہتا ہے کہ ہر موجود کا کسی مکان میں ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ اگر موجود ہے تو اس کا بھی کسی نہ کسی مکان میں ہونا ضروری ہے، اور اللہ چونکہ کسی مکان میں نہیں اس لیے اللہ موجود نہیں۔ تو فرقہ مشبہہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر موجود کا کسی مکان میں ہونا ضروری ہے، اور ہر موجود کا کسی مکان میں ہونا ضروری ہے، یہ قضیہ فرقہ مشبہہ کے نزدیک بدیہی ہے۔ اس قضیہ کے بدیہی ہونے کا وہ قائل ہے، اس قضیہ کے بدیہی ہونے کا دعوے دار ہے، مگر اشاعرہ متکلمین اس قضیہ کے بدیہی ہونے کا انکار کرتا ہے اور اس کے بدیہی ہونے سے اختلاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قضیہ بدیہی ہی نہیں ہے بلکہ یہ قضیہ نظری ہے۔ تو بدیہیات میں اختلاف ہے نا، وہاں بدیہیات میں اختلاف۔ اسی طرح معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ جو فعل انجام دیتا ہے ان افعال کا خالق بندہ خود ہے، تو بندہ جو افعال اختیاریہ انجام دیتا ہے ان افعال اختیاریہ کا خالق خود بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ کھانا پینا سونا بیٹھنا جاگنا کھیلنا کودنا دوڑنا بھاگنا پڑھنا لکھنا یہ سارے بندہ کے افعال اختیاریہ ہیں، ان افعال اختیاریہ کا خالق خود بندہ ہے۔ بندوں کے تمام افعال اختیاریہ کا خالق خود بندہ ہے۔ معتزلہ کے نزدیک یہ قضیہ بدیہی ہے، مگر اشاعرہ متکلمین اس قضیہ کے بدیہی ہونے کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ قضیہ بدیہی نہیں بلکہ نظری ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نظری ہے۔ تو دیکھو اشاعرہ متکلمین اور معتزلہ کے درمیان اس قضیہ کے بدیہی ہونے میں اختلاف ہوا، تو بدیہیات میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ معتزلہ اس قضیہ کے بدیہی ہونے کا دعوے دار ہے اور اشاعرہ متکلمین اس قضیہ کے بدیہی ہونے سے اختلاف و انکار کرتا ہے، کہتا ہے بدیہی نہیں بلکہ نظری ہے۔ تو بدیہیات میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مثال لو، فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ فاعل مختار کی قدرت کے تحت اگر دو مقدور ہوں، فاعل مختار کی قدرت کے تحت اگر دو مقدور ہوں، فاعل مختار وہ ہے، اس کی قدرت کے تحت اگر دو مقدور ہوں تو دونوں مقدور میں سے ایک مقدور کا وجود بغیر کسی مرجع اور مخصص کے موجود ہونا ناممکن اور محال ہے۔ بغیر مرجع اور بغیر مخصص کے دو مقدور میں سے کوئی ایک مقدور موجود ہو جاتا ہے تو ترجیح بلا مرجع اور تخصیص بلا مخصص لازم آتا ہے، اور ترجیح بلا مرجع اور تخصیص بلا مخصص باطل ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے فاعل مختار کی قدرت کے تحت دو مقدور ہوں تو دونوں میں سے ایک کا وجود بغیر مرجع کے محال ہے۔ یہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے، اور یہ قضیہ فلاسفہ کے نزدیک بدیہی ہے۔ فلاسفہ اس قضیہ کے بدیہی ہونے کا دعوے دار ہے، بدیہی ہونے کا مدعی ہے، مگر اشاعرہ متکلمین اس قضیہ کے بدیہی ہونے سے اختلاف اور انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ قضیہ بدیہی نہیں ہے بلکہ نظری ہے۔ دیکھو بدیہیات میں اختلاف ہو گیا۔ تو علم ضروری کے اقسام میں سے دوسری قسم علم بدیہی ہے، اور بدیہیات میں کثرت سے اختلاف ہوتا ہے۔ بدیہیات میں اس قدر اختلاف بداہت کے منافی ہے۔ کیا یہ بدیہیات میں اس قدر اختلاف بداہت کے منافی ہے؟ بدیہیات میں اتنا اختلاف ہو رہا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قضیہ بدیہی نہیں ہے۔ اگر یہ بدیہی ہوتا تو اس میں اختلاف اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بھی بدیہی قضیہ کا کوئی اختلاف و انکار نہیں کرتا ہے۔ 2+2 4 ہوتا ہے، یہ قضیہ بدیہی ہے، اس کا کوئی انکار کرتا ہے؟ کسی کو اختلاف کرتا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ 2+2 4 نہیں ہوتا بلکہ 2+2 6 ہوتا، کوئی کہتا ہے؟ سب اس کو بدیہی، کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے۔
تو بدیہیات میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، مگر یہاں ان بدیہی قضایا میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ہونا ان قضایا کے بدیہی ہونے کے منافی ہے۔ جب بدیہی ہونے کے منافی ہے تو پھر علم ضروری کہ جو دوسری قسم علم بدیہی ہے، علم بدیہی پر بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا سکتا ہے۔ علم ضروری کہ دوسری قسم علم بدیہی ہے تو بدیہیات کے ثبوت پر بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا سکتا ہے، اس لیے علم بدیہی بھی کسی کو حاصل نہیں ہو پائے گا، نہ علم ضروری حاصل ہوگا نہ علم بدیہی حاصل ہوگا۔ علم ضروری، اچھا آگے شارت تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ نیز بدیہیات میں بعض مرتبہ ایسے شبہات پیش آتے ہیں اور ایسے اعتراضات وارد ہوتے ہیں جن شبہات اور اعتراضات کو حل کرنے کے لیے نظر دقیق کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کبھی نظر دقیق کے باوجود وہ شبہ اور وہ اعتراض دور نہیں ہوتا ہے اور شبہ حل نہیں ہوتا ہے، شبہ برقرار رہ جاتا ہے، تو بدیہی قضیہ کا نظر دقیق کا محتاج ہونا اس کے بدیہی ہونے کے منافی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ بدیہی نہیں ہے، اگر بدیہی ہوتا تو نظر دقیق کا محتاج نہ ہوتا، تو بدیہی قضیہ کا نظر دقیق کا محتاج ہونا اس کے بدیہی ہونے کے منافی ہے، مخالف ہے، بدیہی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس سے بھی بدیہیات میں اختلاف نظر آیا۔ تو علم ضروری کے اقسام دو مانے گئے ہیں، ایک علم حسی اور دوسرا علم بدیہی، اور علم ضروری کے اقسام میں یہ دونوں اقوا مانے گئے ہیں۔ تو جب اقوا ترین علم حاصل نہیں ہو سکتا تو اس کے مقابلے میں باقی علم جو اضعف ہے، کمزور ہے، علم وجدانی، علم حدسی، علم تجربی، علم متواتر، یہ تو کمزور ہے، یہ تو اور بھی حاصل نہیں ہو پائے گا، اور اس کے ثبوت پر، اس کے وجود پر اعتماد بھروسہ اور نہیں جا سکتا ہے۔ جب علم ضروری کے ثبوت اور وجود پر اعتماد نہیں، علم حسی کے ثبوت اور وجود پر اعتماد نہیں کیا سکتا، تو ان دونوں اقسام کے مقابلے میں باقی جو اور اقسام ہیں ان کے ثبوت اور وجود پر بدرجہ اولا اعتماد بھروسہ نہیں کیا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ علم ضروری کسی کو حاصل نہیں ہو پائے گا، اور علم ضروری، علم کی دو قسموں میں سے جب علم ضروری حاصل نہیں ہو پائے گا تو علم نظری بھی کسی کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ علم نظری علم ضروری کی فرع ہے اور علم ضروری اصل ہے، کیونکہ ضروریات کو ہی ترتیب دے کر نظریات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، ضروریات کو ہی ترتیب دے کر نظریات کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جب علم ضروری حاصل نہیں ہو سکتا تو علم نظری بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب علم ضروری کے ثبوت اور وجود کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا تو علم نظری کے ثبوت اور وجود کا بھی علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم نظری فرع ہے اور علم ضروری اصل ہے۔ جب اصل کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا تو فرع کا بھی علم کسی کو نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے کہ علم ضروری کے ثبوت اور وجود کا علم نہ ہونے کی وجہ سے علم نظری کے ثبوت اور وجود کا علم نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے نظریات میں عقلاء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، نظریات میں عقلاء کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو سوفسطائیہ فرقہ میں سے لا ادریہ نے یہ کہا کہ علم کی دو قسمیں، علم ضروری اور علم نظری، اور علم ضروری کے اقسام میں جو اقوا قسم ہے حسی اور ضرور بدیہی وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، تو باقی اس کے مقابلے جو اضعف ہیں وہ بدرجہ والا حاصل نہیں ہوگا، اور جب علم ضروری حاصل نہیں ہوگا تو علم نظری بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ علم نظری فرع ہے، علم ضروری اصل ہے۔ علم ضروریات کو ترتیب دے کر ہی نظریات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے جب علم ضروری کے ثبوت اور وجود کا علم نہیں ہو سکتا تو علم نظری کے ثبوت اور وجود کا بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے نظریات میں لوگوں کا عقلاء کا بڑا زبردست اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علم نظری کا علم جو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ لا ادریہ کی دلیل تھی۔ سوفسطائیہ میں سے لا ادریہ جو کسی بھی چیز کے ثبوت اور وجود کے علم کا انکار کرتا ہے اور کسی بھی چیز کے عدم ثبوت اور عدم وجود کے علم کا انکار کرتا ہے، اس سے اگر پوچھو گے کہ فلاں چیز ثابت اور موجود ہے، کہے گا ہم کو معلوم نہیں، لا ادری۔ فلاں چیز ثابت موجود نہیں ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہے، لا ادری۔
تو ہر چیز کے جواب میں لا ادری لا ادری کا کر کے اپنے شک کا اظہار کرتا ہے لا ادریہ. تو لا ادریہ کی طرف سے کسی بھی شے کے ثبوت یا عدم ثبوت، کسی بھی شے کے وجود یا عدم وجود کے علم کا انکار کرنے کی یہ دلیل ہوگی جو پیش کی لاگت ہوگی. قالو سفسطائیہ فرقہ میں سے لا ادریہ نے کہا، سفسطائیہ فرقہ میں سے قالو کا فاعل لا ادریہ فرقہ نے کہا کہ علم ضروری میں سے بعض علم حسی ہے، اور حس کثرت کے ساتھ غلطی کرتا ہے. جیسے بھینگا آدمی ایک چیز کو دو دیکھتا ہے، اور سفراری مریض میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرتا ہے. تو حواس نے غلط ادراک کیا کرے کیا؟ حواس کے اس قدر غلط ادراک کرنے کے باوجود والا حواس کے علم پر بھروسہ کیسے کیا سکتا ہے؟ اور انہی ضروریات میں سے ایک بدیہیات ہے، اور بدیہیات میں اختلافات خوب واقع ہوتے ہیں. ابھی ہم نے تین مثال دے کر بتلایا نا کہ فرقہ مشبہہ کے لیے یہ قضیہ بدیہی ہے، اشارہ اس کا انکار کرتا ہے. فلاسفہ کے لیے یہ قضیہ بدیہی ہے، اشارہ اس کا انکار کرتا ہے. معتزلہ کے لیے یہ قضیہ بدیہی ہے، اشارہ اس کا انکار کرتا ہے. تو انکار کرنے سے پتہ چلا کہ اختلاف بدیہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہی کر رہے ہیں. اور ضروریات میں سے بعض بدیہیات ہیں، اور بدیہیات میں اختلافات کبھی کبھی واقع ہوتے ہیں، اور ان بدیہیات میں بعض دفعہ ایسے شبہات، ایسے اعتراضات پیش آ جاتے ہیں جن کو حل کرنے میں نظر دقیق کی ضرورت پڑتی ہے، اور نظر کے باوجود بھی کبھی شبہ حل ہوتا نہیں ہے. اور نظریات ضروریات کی فرع ہے، بس ضروریات کا فساد نظریات کا فساد ہے. انہیں ضروریات کے ثبوت وجود کا علم نہ ہونا نظریات کے ثبوت وجود کے علم نہ ہونے کو مستلزم ہے. فسادها فسادها، پر ضروریات کا فاصل ہونا نظریات کا فاصل ہونا ہے. انہیں ضروریات کے ثبوت وجود کے علم نہ ہونا نظریات کے ثبوت وجود کے علم نہ ہونے کو مستلزم ہے. اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ ضروریات کے ثبوت وجود کے علم نہ ہونے کی وجہ سے نظریات کے ثبوت وجود کا علم نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے نظریات میں عقلاء کا اختلاف بہت زیادہ ہے. نظریات میں عقلاء کا اختلاف، عقل مندوں کا اختلاف بہت زیادہ ہے، اور اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہ دلیل ہوئی سفسطائیہ فرقہ میں سے لا ادریہ کی. اس دلیل کا اہل سنت والجماعت کی طرف سے شارح نے جوابات دیے ہیں. لا ادریہ نے 3 دلیل پیش کی تھی، تینوں دلیلوں کا جواب دے رہے ہیں. قلنا غلط الحس فی الباب لاسباب جزئیۃ لا ينافی الجزم بالباب بانتفاء اسباب الغلط. یہ لا ادریہ کے پہلی دلیل کا جواب ہے. لا ادریہ نے پہلی دلیل میں کیا کہا تھا کہ علم ضروری کی اقسام میں سے سب سے قوی ترین علم حسی ہے، اور علم حسی کے حاصل ہونے کا ذریعہ حواس ہے، اور حواس علم حسی حاصل کرنے میں، ادراک حسی حاصل کرنے میں خوب غلطی کرتا ہے، خوب کرتا ہے غلطی. اتنی غلطی کرنے کے باوجود بھلا حواس کے ثبوت پر اور اس کے وجود پر اعتماد کیسے کیا سکتا ہے؟ کیسے بھروسہ کیا سکتا ہے؟ کیسے کہیں گے حواس سے علم حاصل ہوتا ہے؟ کیسے کہیں گے حواس سے ادراک ہوتا ہے؟ اور حواس کے غلط ادراک کرنے کی کئی مثالیں دی تھیں نا. اس لیے حواس کے ذریعے کوئی علم حاصل نہیں ہوگا، کوئی علم حسی حاصل نہیں ہوگا. علم حسی کا انہوں نے انکار کیا لا ادریہ نے. اس دلیل کا جواب دے رہے، سب سے پہلے دلیل کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اے لا ادریہ، بعض چیزوں میں کسی خاص سبب کی وجہ سے بعض لوگوں کے حس کا غلط ادراک کر لینا دوسرے بعض لوگوں کے یقین کرنے کے منافی نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرے بعض لوگ جو یقین کر رہے ہیں اس میں غلطی کا سبب موجود نہ ہو، غلطی کا سبب ندارت ہو، اس لیے دوسرے بعض لوگ کو یقین کرنے کے منافی نہیں ہوگا، ان کو یقین ہو جائے گا. مثلا سفرادی شخص کا میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرنے اور کڑوی پانے کا سبب اس شخص کا سفراوی ہونا ہے، یہ سبب ہے. تو خاص سبب کی وجہ سے سفراوی مریض میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کر رہا ہے، میٹھی چیز کے کڑوی ہونے کا علم کر رہا ہے.
لیکن جو شخص صفراوی نہیں ہے، جس کے اندر صفرا کا مرض نہیں ہے، وہ میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرے گا؟ وہ تو میٹھی چیز کو میٹھی ہی نہیں محسوس کرے گا۔ تو چونکہ یہ آدمی صفراوی کا مریض ہے، خاص سبب پایا جا رہا ہے اس کے اندر، اس خاص سبب کی وجہ سے یہ مریض، اس مریض کا حس یعنی حاسہ ذوق غلط ادراک کر رہا ہے۔ اس مریض کا حاسہ ذوق خاص سبب کی وجہ سے، صفراوی ہونے کی وجہ سے غلط ادراک کر رہا ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی جو صفراوی نہیں ہے، پیلیا کا مریض نہیں ہے، وہ اگر میٹھی چیز کو زبان پر رکھے گا تو اس کا حاسہ ذوق، چونکہ وہاں غلطی کا سبب نہیں پایا جا رہا، صفراوی نہیں ہے، اس کا حاسہ ذوق غلط ادراک نہیں کرے گا، صحیح ادراک کرے گا، صحیح علم حاصل کرے گا۔ تو لا ادریہ نے بعض چیزوں کے حواس کا خاص سبب کی وجہ سے، غلط ادراک کر لینے کی وجہ سے انہوں نے یہ کلیہ تصور کر لیا تھا کہ کسی بھی شخص کا حواس صحیح علم نہیں دے گا، کسی بھی شخص کا حواس صحیح علم نہیں دے پائے گا۔ انہوں نے یہ کلیہ تصور کر لیا تھا۔ اس کلیہ کو رد کرتے ہیں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت اشاعرہ کی طرف سے، اور رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ گڑھ لینا کہ بعض آدمی کے حواس کا خاص سر کے ایسے غلط ادراک کر لینے سے کسی کا بھی حواس صحیح ادراک نہیں کر پائے گا، صحیح نہیں دے پائے گا، یہ قاعدہ کلیہ گڑھ لینا صحیح نہیں ہے۔ بعض آدمی کا حواس خاص سبب کی وجہ سے غلط ادراک کر رہا ہے، تو اس غلط ادراک کرنے کی وجہ وہاں خاص سبب ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے کے اندر وہ سبب موجود نہ ہو، غلطی کا وہ سبب موجود نہ ہو، تو وہ دوسرا آدمی میٹھی چیز کو کڑوی محسوس نہیں کرے گا، بلکہ میٹھی چیز کے میٹھی ہونے ہی کا اس کو یقین ہوگا، کڑوی ہونے کا یقین نہیں ہوگا۔ تو دیکھو جی، کسی آدمی کے حواس کا خاص سبب کی وجہ سے غلط ادراک کر لینا دوسرے بعض لوگوں کے حواس کا یقین کرنے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ غلطی کا سبب موجود نہیں ہے۔ تو اے لا ادریہ، تم نے جو کلیہ تصور کر لیا تھا، یہ تمہارا کلیہ غلط ہے۔ اسی طرح ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کا، ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کا ڈبے کا ساکن معلوم ہونا، ٹرین اس کی علت اور اس کی وجہ ٹرین کی تیز رفتاری ہے، ٹرین کی تیز رفتاری ہے۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے شخص کو اپنے ڈبے کا ساکن معلوم ہونا ٹرین کی تیز رفتاری ہے۔ لیکن کوئی آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہو ہی نہیں، یا بیٹھا ہوا ہو مگر ٹرین نہیں چل رہی ہو، تو جب کوئی آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا نہ ہو تو اس کو ٹرین کا ڈبہ ساکن معلوم نہیں ہوگا۔ اسی سے ٹرین میں بیٹھے ہوئے شخص کو باہر کے درخت اور باہر بجلی کے کھمبے کا گھومتا ہوا نظر آنا ٹرین کی تیز رفتاری ہے۔ ٹرین کی کیا جی؟ تیز رفتاری ہے۔ اگر ٹرین تیز رفتار نہ ہو بلکہ دھیرے ٹرین چل رہی ہو، یا ٹرین کھڑی ہو بیٹھا ہوا ہو، یا کوئی اگر ٹرین میں ہو ہی نہیں باہر ہو، تو باہر میں جو درخت ہیں یا جو بجلی کے کھمبے ہیں وہ متحرک دکھائی دیں گے؟ نہیں دکھائی دیں گے، نہیں دکھائی دیں گے۔ تو بعض آدمی کے حواس کا خاص طور کی وجہ سے غلط ادراک کر لینے سے یہ لاج نہیں آتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حواس میں غلط ادراک کریں گے، یہ لاج نہیں آتا ہے، بلکہ دوسرے لوگ یقین کریں گے، کیونکہ غلطی کا سبب وہاں پر پایا نہیں جا رہا ہے، غلطی کا سبب وہاں پر ندارت ہے ندارت ہے۔ اور کوئی آدمی ٹرین میں ہے یہ نہیں، ٹرین سے باہر ہے، یہ ہے ٹرین، اگر ٹرین کھڑی ہے تو اس کو باہر بجلی کے کھمبے متحرک گھومتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کو ایک جگہ ساکن ہونے کا یقین ہوگا تو غلط ادراک نہیں کرنا اس کا، یہ کرنا۔ یہ جواب دیا لا ادریہ کے پہلے کا جواب۔ سنا پہلے کا جواب؟ دیکھو پہلے کا جواب ہم جواب دیں گے کہ بعض چیزوں میں حواس کا غلطی کرنا خاص مخصوص سبب کی وجہ سے دوسرے بعض لوگوں کے حواس کا یقین کرنے کے منافی نہیں ہے، غلطی کا سبب نہ پائے جانے کی وجہ سے بے انتفاع اسباب الغلط، غلطی کا سبب نہ پائے جانے کی وجہ سے دوسرے بعض لوگوں کے یقین کرنے کے منافی نہیں ہے، یقین کرے گا وہ۔ اچھا
لادریہ نے دوسری دلیل پیش کی تھی. کیا دوسری دلیل پیش کی تھی؟ کہ بدیہیات میں کثرت سے اختلاف ہوتا ہے. بدیہیات میں کثرت سے اختلاف ہوتا ہے. یہ آدمی کہتا ہے یہ قضیہ بدیہی ہے، دوسرا اس کے بدیہی ہونے کا انکار کرتا ہے. یہ کہتا ہے یہ قضیہ بدیہی ہے، دوسرا اس کے بدیہی ہونے کا انکار کرتا ہے. یہ کہتا ہے یہ قضیہ بدیہی ہے، دوسرا اس کے بدیہی ہونے کا اختلاف کا انکار کرتا ہے. تو بدیہیات میں اختلاف ہے نا. انہوں نے کہا تو بدیہیات اس پر اختلاف، اس کے بدیہیات میں اس قدر اختلاف اس کے بداہت کے منافی ہے. کہا تھا نا اس کا یہ بدیہی نہیں ہے. جب بدیہی نہیں ہے تو پھر بدیہیات کے ثبوت پر اعتماد بھروسہ کیسے کیا سکتا ہے؟ بدیہیات کے ثبوت پر اس کے وجود پر اعتماد بھروسہ کیسے کیا سکتا ہے؟ اس لیے علم بدیہی بھی کسی کو حاصل نہیں ہو پائے گا. یہ کہا تھا اس نے، اس کا جواب دے رہے ہیں. جواب یہ دیتے ہیں کہ بدیہیات میں جو اختلاف و انکار ہوتا ہے، بعض مرتبہ بدیہی قضیہ سے انسیت نہ ہونے کی وجہ سے اس بدیہی قضیہ سے دوسرے کو اختلاف و انکار ہوتا ہے. لیکن اگر اس بدیہی قضیہ سے اس کو انسیت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی اس بدیہی قضیہ کے بدیہی ہونے سے اختلاف و انکار نہیں کرتا ہے. مثلا ایک قضیہ ہے واجب الوجود لیس بعرض، واجب الوجود عرض نہیں ہے. تو چونکہ تم کو واجب وجود کا معنی معلوم ہے اور تم کو عرض کا معنی معلوم ہے، واجب وجود اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اپنے وجود میں کسی کا تابع اور محتاج نہ ہو، اور عرض اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اپنے وجود میں کسی تابع اور کسی محل کا محتاج ہو، جس محل کے ساتھ لگ کر ہی موجود ہو، اس محل سے الگ ہو کر موجود نہ ہو. ایسی چیز کو عرض کہا جاتا ہے. تو تم کو عرض کا معنی معلوم ہے اور وجود کا معنی معلوم ہے، اور ہم کو اس کو معلوم نہیں ہے. تو تمہارے لیے چونکہ وجود کا معنی عرض کا معنی معلوم ہے، اس لیے وجود لیس بعرض تمہارے لیے بدیہی ہوگا، نظری نہیں ہوگا. تم اس کو بدیہی مانو گے، وجود عرض نہیں، تمہارے لیے بدیہی ہے. لیکن جن کو وجود کا معنی معلوم نہیں اور جس کو عرض کا معنی معلوم نہیں، موضوع اور محمول کا معنی معلوم نہیں، موضوع اور محمول کے معنی کا ادراک نہیں، ادراک ہے تو صحیح ادراک نہیں، صحیح علم نہیں، اس کے نزدیک تو واجب لیس بعرض بدیہی رہے گا، نہیں رہے گا، بدیہی ہو جائے گا اس کے نزدیک، اس کو معلوم نہیں اس کو ہے. تو بعض مرتبہ ایک آدمی کے نزدیک کوئی قضیہ بدیہی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے موضوع اور محمول کے صحیح معنی کا ادراک اور صحیح معنی کا علم اس کو ہوتا ہے، اس لیے اس کے نزدیک بدیہی ہے. دوسرے آدمی کو اسی بدیہی قضیہ کے موضوع اور محمول کے صحیح معنی کا ادراک نہیں ہوتا ہے، صحیح معنی کا علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس قضیہ کے بدیہی ہونے سے وہ اختلاف و انکار کرتا ہے. لیکن اس دوسرے آدمی کو بھی اگر اس بدیہی قضیہ کے موضوع اور معمول کے صحیح معنی کا ادراک ہو جائے، صحیح معنی کی جانکاری ہو جائے، تو اس کے نزدیک بھی یہ قضیہ نظری نہیں رہے گا بلکہ بدیہی ہی رہے گا. مثلا ان لوگوں کو وجود کا معنی پہلے معلوم نہیں تھا اور عرض کا معنی پہلے معلوم نہیں تھا، اس لیے اس سے نزدیک وجود لیس بعرض نظری تھا. لیکن ان لوگوں کو وجود کا معنی اگر معلوم ہو جائے اور عرض کا معنی معلوم ہو جائے تو بے شک ان لوگوں کے نزدیک بھی وجود لیس بعرض نظری نہیں رہے گا، بدیہی رہے گا. کیا رہے گا؟ نظری. پھر نہیں، جیسے اس کے نزدیک بدیہی ہے ان کے نزدیک بدیہی رہے گا. جیسے اس کا علم اس کو بدیہی ہے ویسے ان کو بھی اس کا علم بدیہی حاصل ہوگا. تو بدیہی قضیہ سے اختلاف و انکار اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس بدیہی قضیہ کے موضوع اور محمول کے صحیح معنی کا ادراک نہیں ہوتا ہے، صحیح معنی کا تصور نہیں ہوتا ہے، صحیح معنی کو جانتا نہیں ہے، اس لیے اس کے بدیہی ہونے سے اختلاف و انکار کرتا ہے، لیکن جان لینے کے بعد پھر نہیں کرتا ہے. تو تمہارے لیے وہ قضیہ بدیہی ہے لیکن ان کے لیے بدیہی نہیں سے انکار کر رہا ہے. تو کسی بدیہی قضیہ کے بدیہی ہونے سے اختلاف و انکار اس بدیہی قضیہ کے موضوع اور محمول کے صحیح معنی کا ادراک اور تصور نہ ہونے کی وجہ سے جو ہوتا ہے یہ اس قضیہ کے بدیہی ہونے کے منافی نہیں ہے. اس بدیہی قضیہ کے بدیہی ہونے کے منافی نہیں ہے، وہ بدیہی رہے گا. وہ اسی طرح بعض مرتبہ بدیہی قضیہ سے اختلاف اور انکار جو کرتا ہے اس بدیہی قضیہ سے انسیت کے نہ ہونے سے کرتا ہے.
کس وجہ سے؟ انسیت کے نہ ہونے سے کرتا ہے. لیکن جب اسی کو انسیت ہو جاتی ہے تو پھر اس بدیہی قضیہ سے کہ بدیہی ہونے سے اختلاف انکار پھر نہیں کرتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس کو دوسرے مذاہب کے مسائل سے انسیت نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے مسائل سے انسیت نہیں ہے. انسیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے وہ سارے مسائل نظری ہیں. لیکن جب وہ شخص اسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے اور اختیار کرنے کے بعد اس مذہب کے ان مسائل کو وہ جان لیتا ہے تو وہی مسائل اس مذہب کے ان مسائل سے ان کو انسیت اور لگاؤ تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مسائل اب ان کے نظری نہیں رہتے، کیا ہو جاتے ہیں؟ بدیہی ہو جاتے ہیں. ہندو مذہب کے جو عقائد ہیں وہ عقائد ہمیں معلوم نہیں ہیں، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے وہ نظری ہے. لیکن اگر ہندو مذہب کے اختیار ہم کر لیں تو پھر جو عقائد ہمیں معلوم نہیں تھے وہ معلوم ہو جائیں گے اور معلوم ہونے کے بعد پھر بولیے وہ نظری نہیں، کیا ہو جائے گا؟ بدی ہو جائے گا. یا ہندو بھائیوں کو ہمارے اسلامی عقائد کی جانکاری نہیں ہے اس لیے ان کے لیے ہمارا کوئی مسئلہ کوئی بھی عقیدہ ان کے لیے نظری ہے. لیکن وہی اگر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد ہماری تمام باتوں کو جان لے تو اب وہ مسائل وہ اعتقادی باتیں ان کے لیے وہ نظری نہیں، بدی ہو جائے گی، بدی ہو جائے گی نا. تو بعض مطلب بدیہی قضایا سے اختلاف و انکار جو ہوتا ہے وہ انسیت کے نہ ہونے سے ہوتا ہے، لگاؤ کے نہ ہونے سے ہوتا ہے، تعلق کے نہ ہونے سے ہوتا ہے. لیکن جب لگاؤ ہو جائے، تعلق ہو جائے، انسیت ہو جائے، الفت ہو جائے، پھر بدیہی نہیں رہتا ہے. تو اے لا ادریہ، انسیت کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی بدیہی قضیہ کے بدیہی ہونے سے اختلاف و انکار یا اس بدیہی قضیہ کے موضوع اور محمول کے تصور کا موضوع محمول کے صحیح معنی کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے، ادراک نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بدیہی ہونے سے اختلاف و انکار، یہ اس قضیہ کے بدیہی ہونے کی مناسب نہیں، وہ نظری ہے، وہ نہیں بدیہی رہے گا. وہ کیا رہے گا؟ اس لیے آپ کو یہ کہنا کہ بدیہات میں اس قدر اختلاف اس کے بدعات کے منافی ہے، بدیہی میں کہ نظری ہے. اور اختلاف ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ علم بدیہی حاصل نہیں ہو پائے گا، علم بدیہی کے ثبوت وجود کے اعتبار نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا آپ کا غلط ہے. یہ لادریہ کی دوسری دل کا جواب دیا. کیا دیا؟ یہ دوسری دل کا جواب دیا. دیکھو دوسری والاختلاف فی البدیہی لعدم العلم اور لخفاء فی التصور لا ینافی البداہۃ. اور بدیہی قضایا میں اس کے بدیہی ہونے سے اختلاف و انکار اس بدیہی قضیہ سے انسیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس بدیہی قضیہ کے موضوع اور محمول کے کا تصور مخفی ہونے کی وجہ سے اس بدیہی قضیہ کے بدیہی ہونے کے منافی نہیں ہے. دیکھا تھا جہاں پھر اور بدیہی قضیہ میں اس کے بدیہی ہونے سے اختلاف و انکار انسیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یا موضوع معمول کے معنی کا تصور مخفی رہنے کی وجہ سے اس قضیہ کے بدیہی ہونے کے منافی نہیں ہے، وہ بدیہی ہی رہے گا، نظری نہیں ہوگا. یہ دوسری کا جواب دیا. تیسری وکثرۃ الاختلاف لفساد الانظار لا تنافی حقیقت بعض النظریات. لا ادریہ نے تیسری پیش کی تھی، تیسری یہ پیش کی تھی کہ علم ضروری اصل ہے اور علم نظری اس کی فرع ہے. اور جب اصل کا علم حاصل کسی کو نہیں ہو سکتا تو فرع کا بھی علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ کہا تھا نا، جب اصل کا علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا تو فرع کا بھی علم کسی کو حاصل ہو سکتا. علم نظری بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ کہا تھا اس نے. اس لیے جب علم ضروری کسی کو حاصل نہیں ہو پائے گا تو علم نظری بھی حاصل نہیں ہو پائے گا، یہ اس نے کہا تھا. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے جو لا ادریہ کہا تھا کہ نظریات میں کثرت سے اختلاف ہوتا ہے. کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ چونکہ علم ضروری کے ثبوت وجود کا جب علم نہیں ہوتا ہے، علم نظری کے ثبوت وجود کا بھی علم نہیں ہوگا. اسی وجہ سے نظریات میں کثرت سے اختلاف ہوتا ہے. یہ جو آپ نے کہا تھا نظریات میں کثرت کے ساتھ اختلاف ہونا اس نظر میں صاحب نظر کی نظر کے فاسد ہونے کے سے ہوتا ہے. یہ علم نظری ہے. اس علم نظری سے یہ آدمی اختلاف کر رہا ہے. کیوں اختلاف کر رہا ہے؟ چونکہ اس کو نظر فاسد سے علم حاصل کیا گیا ہے، مقدمات کو ترتیب ٹھیک ڈھنگ سے نہیں دیا ہے.
تو مقدمات کو ٹھیک ڈھنگ سے ترتیب نہ دینے کی وجہ سے، نظر فاسد کی وجہ سے، فکر فاسد کی وجہ سے یہ آدمی اس علم نظری سے اختلاف و انکار کر رہا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی اگر نظر فاسد نہیں کرے گا بلکہ نظر صحیح کرے گا، مقدمات کو غلط ڈھنگ سے ترتیب نہیں دے گا بلکہ مقدمات کو صحیح ڈھنگ سے ترتیب دے گا، تو اس کو اس نظر سے صحیح علم حاصل ہوگا، غلط علم حاصل نہیں ہوگا، اور وہ اس علم نظری سے اختلاف نہیں کرے گا۔ تو بعض نظریات میں نظر فاسد کی وجہ سے اختلاف ہونا، فساد نظر کی وجہ سے اختلاف ہونا، مقدمات کو صحیح ڈھنگ سے ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہونا، دوسری بعض نظریات کے حق اور سچ ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ دوسری بعض نظریات کو جو حاصل کیا گیا وہاں مقدمات کو صحیح ڈھنگ سے ترتیب دیا گیا، اور وہاں نظر و فکر فاسد کے صحیح نظر و فکر ہے، اس لیے وہ حق اور سچ ہے، اس لیے وہ حق اور سچ ہے۔ تو اے لادریہ، آپ نے جو بعض نظریات میں نظر فاسد کی وجہ سے، فساد نظر کی وجہ سے، مقدمات کو صحیح ڈھنگ سے ترتیب نہ دینے کی وجہ سے جو غلط علم حاصل ہو گیا اور دوسرے کو اس سے اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کی وجہ سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ نظریات علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے، یہ کہنا آپ کا غلط ہے، کیونکہ یہاں جو نظریات علم حاصل نہیں ہو رہا اس لیے کہ مقدمات صحیح ڈھنگ سے ترتیب نہیں دیا گیا، اس لیے کہ نظر فاسد تھی، اس لیے کہ فکر فاسد تھی، تو فساد نظر اور فساد فکر کی وجہ سے مقدمات کو صحیح ڈھنگ سے ترتیب نہ دینے کی وجہ سے علم حاصل نہیں ہو رہا ہے، علم نظری حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی اگر صحیح ڈھنگ سے مقدمات کو ترتیب دے گا، اس کی نظر اور فکر فاسد نہیں ہوگی بلکہ نظر صحیح اور فکر صحیح ہوگی، اور فکر سے نظر صحیح کے لیے مقدمات ترتیب کر کے علم حاصل کرے گا، بے شک اس کی علم حاصل ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اے لادریہ، تمہارا یہ ضابطہ یہ کہنا کہ نظر علم نظری کا غلط علم حاصل ہو جانے کی وجہ سے نظریات میں جو اختلاف کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے کسی بھی علم نظری کا علم حاصل نہیں ہوگا، یہ جو آپ نے کہا یہ غلط کہا ہے، کوئی بھی علم نظری حاصل نہیں، یہ غلط کہا ہے۔ دیکھو وہ کثرت الاختلاف لفساد الانظار، اور نظر فاسد کی وجہ سے نظریات سے اختلاف کا کثیر اور زیادہ ہونا دوسری بات علم نظری کے حق اور سچ ہونے کے منافی نہیں ہے، دوسری بات علم نظری کے حق اور سچ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ علم نظری حاصل ہوگا کیونکہ وہاں فساد نظر اور فساد فکر نہیں ہوگا بلکہ صحیح نظر صحیح فکر ہوگی، تو صحیح ڈھنگ سے نظر و فکر اگر کرے گا، صحیح ڈھنگ سے مقدمات کر دے گا تو علم نظری اس کو حق حاصل ہوگا، غلط ڈھنگ سے مقدمات کر دے گا اور غلط ڈھنگ سے نظر و فکر کرے گا تو غلط اس کو علم حاصل ہوگا۔ والحق انه لا طریق المناظرة معهم خصوصا مع اللادریة لأنه لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول بل الطریق التعظیم بالنار ليعترفوا او يهتدوا۔ شارح دفتردانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سوفسطائیہ کے ساتھ، خاص طور پر لاادریہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مناظرہ کا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف کو جو باتیں معلوم ہیں، جن باتوں کا وہ اعتراف کرتا ہے، انہی معلوم شدہ باتوں اور اعتراف کردہ باتوں کے ذریعے ان کو وہ باتیں معلوم کرا دی جائیں جو باتیں انہیں معلوم نہیں ہیں، جن کا وہ اعتراف نہیں کرتا ہے، جن کا وہ اقرار نہیں کرتا ہے۔ مناظرہ کا مقصد یہ ہے۔ لیکن سوفسطائیہ میں سے لاادریہ تو کسی چیز کا اقرار و اعتراف کرتا ہی نہیں ہے، کسی چیز کا اقرار و اعتراف کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے جواب میں لاادری کہہ کر کے علم کا انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے سوفسطائیہ خاص طور پر لاادریہ کے ساتھ نمٹنے کی ایک ہی صورت ہے، کیا صورت ہے؟ کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آگ کی حرارت کا اعتراف اور اقرار کر کے اس کے سوزش کا، اس کے جلن کا اقرار کر لے، اور سوزش اور جلن اور حرارت یہ بھی ایک شے ہے، تو اس شے کے ثبوت اور وجود کا وہ اقرار کر لے، اس شے کے ثبوت وجود کا اس کو علم ہو جائے، تو ایک شے کا علم ہوا نا، ایک شے کا علم ہو گیا، یا پھر جل کر بھسم ہو جائے، یا پھر جل کر بھسم ہو جائے، خس کم جہاں پاک ہو جائے۔ ان سے نمٹنے کی یہی صورت ہے، یہ شارح دفتردانی رحمۃ کر رہے ہیں۔ والحق، اور سچی بات یہ ہے کہ سوفسطائیہ کے ساتھ، خاص طور پر لاادریہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے،
کیونکہ یہ لوگ کسی معلوم کا اعتراف کرتے ہی نہیں ہے کہ اس معلوم کے لیے مجہول کو ثابت کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ نمٹنے کی صورت ان کو آگ کے ذریعے عذاب دینا ہے تاکہ وہ حرارت کا اقرار و اعتراف کر لیں یا جل کر بھسم ہو جائیں، اور یہ طریقو یا جل کر بھسم ہو جائے، خط کم جہاں پاک ہو جائیں۔ یہی نمٹنے کی صورت ان کے ساتھ آگے کچھ نہیں۔